अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज गुफ्तगू मेहमान नवाजी के सिलसिले से चंद दक़ाइक़ होगी इंशाअल्लाह कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब परवरदिगार लोगों से खुश होता है, रसूल अकरम के चाहने वाले असहाब मौजूद थे और फरमाया कि जब परवरदिगार अपने बंदों से खुश होता है, जब किसी से खुश होता है तो परवरदिगार हदिया भेजता है। तो अब लोगों ने सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, वो हदिया क्या चीज़ है? तो रसूल अकरम ने फरमाया कि जब परवरदिगार अपने किसी बंदे से ज़्यादा खुश होता है तो हदिया जो भेजता है वो मेहमान होता है। कि मेहमान आता है तो अपना रिस्क लेकर आता है और जब जाता है तो फिर गुनाह, यानी उसके गुनाह जो है माफ़ हो जाते हैं। और जैसा कि खुद छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत है कि इमाम फरमाते हैं कि एक शख्स था और आया इमाम की खिदमत में, हुसैन बिन नईम नाम था। तो इमाम ने सवाल किया कि तुम जो है लोगों से, मोमिनीन से मोहब्बत करते हो? उसने कहा मौला मोहब्बत करते। इमाम ने कहा जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, तुम उनकी मदद करते हो? कहा कि हाँ मौला। इमाम ने कहा कि तुम जो है मोमिनीन को खाना खिलाते हो, यानी तुम्हारे यहाँ मेहमान आते हैं? कहा मौला हमारे यहाँ जो है मेहमान आते हैं और हम जो इसके आदी हैं कि 2-3 मेहमान साथ में होते हैं तब हम खाना खाते हैं। तो इमाम ने फरमाया कि वो मेहमान तुमसे फजीलत रखते हैं। अब हुसैन बिन नईम ने ताज्जुब किया, कहा कि ए मौला वो मेहमान हमारे यहाँ आते हैं, हम उन्हें खाना खिलाते हैं, लिहाजा जो है वो फजीलत रखते हैं, यानी हमसे वो फजीलत रखते हैं। तो इमाम ने फरमाया कि हाँ वो जो है फजीलत रखते हैं कि जब वो आते हैं तो तुम्हारे लिए मग़फ़िरत है और जाते हैं तो फिर गुनाह भी ख़त्म हो जाता है ना, चला जाता है। और मौला अली ने फरमाया कि जब मेहमान को बुलाओ, दावत दो, तो फिर तुम जो है तकल्लुफ़ करो, एहतमाम करो और जो कुछ भी घर में हो उसके सामने पेश कर दो। और छठे इमाम ने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी के यहाँ मेहमान जाए और साहिब खाना उसे जहाँ बिठाए, जहाँ कहे, उसे जो है वहीं बैठ जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि साहिब खाना को मालूम है कि घर की औरतों का पर्दे का किस तरीके से हिफाजत करेंगे। तो अब आप देखें कि अगर इंसान जो है मेहमान बुलाता है या मेहमान उसके यहाँ आता है और मेहमान से मोहब्बत करता है, तो रसूल अकरम ने फरमाया कि रोज़ क़यामत जब उठाया जाएगा तो उसका चेहरा नूरानी होगा, है ना, कब्र में उसका चेहरा नूरानी होगा। जब रोज़ क़यामत लोगों के दरमियान से गुजरेगा तो लोग देखेंगे, है ना, देखेंगे कि ये कोई नबी हो, मुरसल है। तो फरिश्ते कहेंगे कि नहीं, ये जो है मेहमान से मोहब्बत करता था, इसके यहाँ जो है मेहमान आते थे। अब मिलता है कि मरहूम नूरी दारुस्सलाम की जिल्द दोम में तहरीर फरमाते हैं कि एक ईसाई था और वो ईसाई बसरा में रहता था, तिजारत करता था और यहाँ तक कि उसकी तिजारत बहुत आगे बढ़ गई और दौलत वगैरह बहुत जमा कर लिया, यहाँ तक कि अब वो बसरा का शहर जो है उसके लिए छोटा पड़ने लगा। और वहाँ हर तिजारत करता था, बगदाद भी जाता था, आता था और वहाँ भी दोस्ती हो गई। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि बसरा तुम्हारे लिए छोटा है, इसलिए कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उस ईसाई का। तो कहा कि तुम जो है बगदाद आ जाओ। अब ज़ाहिर सी बात है इसने भी तय किया कि हम बगदाद जाएंगे और वहीं पे तिजारत करेंगे, लिहाजा तमाम चीज़ जो है फ़रोख्त किया, बेचा और दिरहम और दिनार जो है एक झोले में, यानी बोरी में भर लिया, एक बोरी में भर कर फिर जो है काफिले के साथ चला, बगदाद की तरफ जा रहा था कि
راستے میں ڈاکو مل گئے اور جتنے افراد تھے قافلے والے تھے سب کا چھین لیا، اس کا بھی ہے نا وہ دینار چھین لیا۔ اب یہ سوچنے لگا کیا کریں، اگر جاتے ہیں تب بھی ندامت ہے، جاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر بغداد بھی جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ عرابی تھے اور جو رہتے تھے صحرا میں، ان کے پاس گیا۔ عرابی جو ہے صحرا میں مہمان خانہ بناتے تھے، یعنی خیمہ لگاتے تھے مہمانوں کے لیے، ایک الگ خیمہ لگاتے تھے، مہمان آتے تھے۔ خیر وہاں پہ گیا اور جانے کے بعد جو ہے چند روز وہاں پہ تھا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلا، ایک دیکھا کہ دوسرا قافلہ ہے خیمہ وغیرہ لگا ہوا ہے، تو وہاں رہنے لگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں بھی مہمانوں کا ایک الگ خیمہ تھا، مہمان کا اہتمام ہوتا تھا، اب لوگ جو ہے کھلا پلا رہے تھے۔ تو ایک روز کچھ جوانوں نے دیکھا، قافلے والوں نے دیکھا کہ یہ افسردہ ہے، بہت ناراحت سا ہے، تو سوال کیا کیوں؟ تو اس نے یہ کہا کہ اول تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی محبت ہمارے دل میں ہے اور چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کرتا ہے، اور میں سوچ بھی رہا ہوں کہ آپ کے ہاں اتنے دن سے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں۔ تو جوانوں نے یہ کہا کہ نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی جو ہے مثلاً جو ہے خرچ کر رہا ہے، بلکہ جو ہے قافلے والے سب افراد جو ہے مل کر وہ پہلے ہی دن جو ہے قافلے کے سردار کے پاس جو ہے وہ پیسہ رکھ دیتے ہیں، وہ مہمانوں کا ہوتا ہے، سب مل کر کہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ چلے جائیں گے نہ کوئی فائدہ ہوگا اور نہ کوئی نقصان ہوگا، ایسا بھی نہیں کہ آپ چلے جائیں گے تو بچت ہو جائے گی، لہٰذا جو ہے اس کی فکر نہ کیجیے۔ بہرحال ایام گزرا، یہاں تک کہ ایام اعظم ماہ محرم قریب آ گیا، اور ماہ محرم قریب آیا تو یہ قافلہ جو ہے دوسرے جو قافلے تھے اور چھوٹے چھوٹے وہ آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اب چلتے ہیں عزاداری کرنے کربلا۔ تو اب قافلے والے جانے لگے، تو یہ بھی ساتھ میں تھا، ظاہر سی بات ہے کہ مہمان تھا رہتا تھا، تو یہ عیسائی بھی ساتھ میں چلا، یہاں تک کہ قافلے والے یہ پہنچے نجف اشرف، وہاں زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد پھر جو ہے وہاں سے پھر چلے کہ مولا کے فرزند کو امام حسین علیہ السلام کو پرسا دے، تعزیت پیش کرے۔ اب یہ قافلہ جو ہے کربلا پہنچا، شب عاشور جب یہ قافلہ پہنچا تو یہ عیسائی تھا، تو اس سے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ تم جو ہے یہ ہمارا سامان دیکھو، یہ جوتا چپل، یہ تمام دیگر اثاثے ہیں، سامان ہے، تم جو ہے دیکھتے رہو، ہم رات بھر حرم میں گزاریں گے، اور پھر جو ہے صبح ظہر کے وقت جو ہے پھر ہم نکلیں گے۔ وہ شخص بیٹھا تھا، اب یہاں تک کہ سو گیا۔ اب جب سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ آقا حسین ہے اور ساتھ میں دو نوجوان ہیں، اور امام حسین نے ان جوانوں سے یہ کہا کہ جتنے بھی زائر ہیں ان کے ساتھ جو ہے کاغذ بھی تھا، قلم بھی تھا، اور امام نے کہا جتنے زائر ہیں ان کا نام لکھو۔ تو وہ نوجوان جو ہے نام لکھے، اور نام لکھنے کے بعد پھر حضرت کی خدمت میں پیش کیا، تو حضرت نے کہا کہ نہیں، مکمل نہیں ہے، کچھ نام رہ گئے ہیں۔ پھر جو ہے ہر ایک کا حساب کیا، بڑے اطمینان سے دیکھا، اور پھر دوبارہ پیش کیا، تو پھر حضرت نے کہا کہ ابھی بھی کمی ہے اور سب زائروں کا نام نہیں لکھا ہے۔ تب اس نے یہ کہا کہ ہم نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ جوان نے یہ کہا کہ وہ شخص ایک ہے، وہ عیسائی ہے، لہٰذا جو ہے اس لیے ہم نے اس کا نام نہیں لکھا۔ کہ کہا کہ ہم نے کیا دیکھا کہ امام حسین نے کہا کہ سچ ہے وہ عیسائی ہے، لیکن وہ اس وقت ہمارا مہمان ہے، اس وقت ہمارا مہمان ہے، اور ہمارے صحن میں وہ موجود ہے، لہٰذا مہمان ہے، صحن میں موجود ہے۔ کہا کہ اب اس کے بعد نیند کھل گئی ہے، اس کی نیند کھل گئی۔ وہ تحریر فرماتے کہ پھر اس کے بعد رونے لگا، گریہ کرنے لگا، اور فوراً جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ناظرین اکرام، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مہمان آتے ہیں تو انسان کو چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جلدی کرے ضیافت میں جو ہے تاخیر نہ کرے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، ایک واقعہ یہ بھی عرض کر دے کہ معاویہ ابن سفیان، معاویہ کا دسترخوان لگا ہوا تھا،
اور چند افراد کھا رہے تھے، تو ایک شخص جو ہے وہ جیسے ہی لقمہ اٹھایا تو معاویہ نے کہا کہ تمہارے لقمے میں بال ہے، فوراً وہ لقمہ رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اب ہم جو ہے کھانا نہیں کھائیں گے اس دسترخوان پہ۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ جو شخص مہمان کے لقمے کو، نوالے کو اتنے غور سے دیکھ رہا ہو کہ بال نظر آ جائے لقمے میں، لہذا ہم اس دسترخوان پہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ اگر مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے، اور مومنین کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کی مغفرت ہوتی ہے، خود اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ انشاءاللہ پھر جو ہے اس سلسلے سے گفتگو ہوگی۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، جو ان کی دلی حاجات ہو، پروردگار اسے قبول فرما، اس مرض کورونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ سلمکم اللہ۔